ہیلو بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اردو آن لائن کلاس شروع ہو چکی ہے۔ آپ کی اس کلاس سے پہلے 2 کلاس ہو چکی ہیں جن کا عنوان تھا اردو زبان سیکھنے کی طرف پہلا قدم۔ اب یہ کلاس آپ کی کورس کے مطابق چلے گی انشاءاللہ۔ چلیے پڑھتے ہیں تیسری جماعت کے لیے اردو کی کتاب نئی کرن۔ آج ہمارا سبق کا عنوان ہے حمد۔ یہ اس کتاب کا پہلا سبق ہے۔ چلیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حمد۔ حمد جناب باری، رکھو زباں پہ جاری، وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے، حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا، فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا، ہر چیز میں نہا ہے، ہر چیز میں آیا ہے، بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، مذکور جلوہ ذات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ بچوں، آپ کا حمد کا مطالعہ پورا ہوا۔ اب آپ کو خود گھر پر اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، کم از کم 5 بار۔ بچوں، میں آپ کو اس حمد کے معنی سمجھاتی ہوں کہ حمد کسے کہتے ہیں یا حمد کے معنی کیا ہیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی ہوں، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ پہلے شعر کا مطلب ہے حمد جناب باری، رکھو زباں پہ جاری۔ حمد کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ باری اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام زباں پہ جاری رکھنا ہے اور اس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے شعر کا مطلب ہے وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، جہاں کے معنی ہے دنیا، رازق کے معنی ہے رزق دینے والا، جہاں کے معنی ہے دنیا۔ اس کا مطلب ہوا وہ پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے۔ تیسرے شعر کا مطلب ہے حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا۔ حاکم کے معنی ہے حکومت کرنے والا، بحر کے معنی ہے سمندر، بر کے معنی ہے زمین۔ مالک کے معنی آپ جانتے ہیں، کسی بھی چیز کا مالک ہونا۔ خشک معنی سوکھا اور تر کے معنی ہے گیلا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سمندر اور زمین پر حکومت کرنے والا ہے۔ مالک خشک و تر کا، ہر خشک اور تر چیز کا مالک ہے۔ چوتھے شعر کا مطلب ہے فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا۔ اس کا مطلب ہے یہ بچھی ہوئی زمین اسی کی ہے جو ہمیں فرش جیسی لگتی ہے۔ عرش بری کے معنی ہیں وہ آسمان جہاں پہ خدا کا تخت ہے، وہ بھی اسی کا ہے۔ پانچویں شعر کا مطلب ہے ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا۔ ظہور کے معنی ہے ظاہر ہونا، نور کے معنی ہے روشنی۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز میں ہمیں اس کی قدرت نظر آتی ہے اور اس کا نور نظر آتا ہے۔ چھٹے شعر کا مطلب ہے ہر چیز میں نہا ہے، ہر چیز میں آیا ہے۔ نہا کے معنی ہے چھپا ہوا اور آیا کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے اور ہر چیز میں ظاہر ہوتی ہے۔ ساتویں شعر کا مطلب ہے بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح آنکھ اور کان والا نہیں ہے، لیکن وہ بے کان اور بے آنکھ ہونے کے باوجود سب کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ آٹھویں شعر کا مطلب ہے ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اتنی خوبیوں والا ہے کہ اگر تمام انسان اس کی تعریف لکھنا شروع کریں تو اس کی تعریف پوری نہیں لکھ سکتے۔ نویں شعر کا مطلب ہے مذکور جلوہ ذات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ نویں شعر کا مطلب ہے کہ ہم ادنا سے انسان اس اعلیٰ ذات کی پوری تعریف نہیں کر سکتے، ایسا ہو جائے گا جیسا چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ آپ کا اگلا کام ہے
الفاظ میں نے یاد کرنا، میں پہلے اس کو پڑھواتی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں اور پھر گھر پر یاد کریں۔ چلیے معنی یاد کیجیے۔ حمد کے معنی ہے خدا کی تعریف، باری کے معنی ہے اللہ کا ایک نام، خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا خدا، رازق کے معنی ہے رزق دینے والا، حاکم کے معنی ہے حکومت کرنے والا، بحر کے معنی ہے سمندر، بر کے معنی ہے زمین، خشک کے معنی سوکھا، تر کے معنی ہے گیلا، فرش کے معنی ہے زمین، عرش بری کے معنی ہے وہ آسمان جہاں خدا کا تخت ہے، جا کے معنی ہے جگہ، ظہور کے معنی ہے ظاہر ہونا، شے کے معنی ہے چیز، نہا کے معنی ہے چھپا ہوا، آیا کے معنی ہے ظاہر، مذکور کے معنی ہے ذکر کرنا۔ اب آپ ڈائری نوٹ کیجئے، یہ آپ کی ڈائری ہے، ڈائری نوٹ کیجئے، سبق نمبر 1 کا املا لکھوائیے اور سبق نمبر 1 کے الفاظ معنی یاد کیجئے، باقی اگلی کلاس میں۔